احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، انظرنا کہا کرو، واسمعوا اور پہلے ہی پہل غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کی جو بدتینتی ہے اور بری سرشت ہے اور بدباطنی ہے، اس کا کئی مقامات پر تذکرہ اس سے پہلے ہو گیا۔ یہاں پر بھی ایک اور اس کا شاخسانہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے زیر اثر منافقین نے یہ طریقہ اور یہ سرش سیکھ لی تھی کہ الفاظ کو بگاڑا جائے۔ جیسے ہم دیکھ چکے کہ ان سے ارض فلسطین میں داخل ہوتے وقت یہ کہا گیا تھا کہ حتتن کہو کہ اللہ ہمیں بخش دے، اور وہ حنتتن نون کے اضافے کے ساتھ کہنے لگے تھے۔ اسی طرح سے منافقین جب آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو آ کر بات کو غور سے نہیں سنتے تھے، اپنے سازشی ذہن کے ساتھ اپنے مکاریوں میں ملوث رہتے تھے، مگر جب کوئی بات ہو چکی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما چکے ہوتے اور آگے کی بات ہو رہی ہوتی، تو پچھلی بات کو جو رہ چکی تھی، رہ گئی تھی ان سے، اسے دہرانے کے لیے کہا کرتے تھے راعینا۔ عربی زبان میں راعینا کے معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، اور ادب کا ایک جملہ ہے راعینا ہماری رعایت کیجیے، یعنی جو بات آپ نے فرمائی برائے مہربانی پھر سے دہرا دیجیے، ہم ساتھ نہیں تھے، واپس پھر سے کہہ دیجیے تاکہ ہم بھی سن لیں۔ مگر اسی لفظ راعینا کو جب اس طرح کہا جائے راعینا تو اس کے معنی ہوتے ہیں راعی یعنی چرواہا، اے ہمارے چرواہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بے ادبی تھی جو وہ اختیار کیا کرتے تھے، اور شرارت تھی جو وہ اہتمام کے ساتھ کر رہے تھے۔ اچھا، آپ کوئی کہے کہ یہ کیا کہا تم نے تو فوراً کہتے تھے کہ آپ نے غلط سنا، ہم تو راعینا کہہ رہے تھے۔ اس طرح سے اپنی شرارت پر پردہ بھی ڈالتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو ایک طریقہ سکھایا اور تلقین کر دی بات کہ ادب کو فوقیت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، ادب میں، آپ کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ایسا لفظ کہ جو ذو معنی ہے، جس سے ایک اور معنی بھی لیے جا سکتے ہیں زبان کے ٹیڑھ سے یا کچھ زور دینے کے نتیجے میں، اور اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، ایسے لفظ ہی کو چھوڑ دو اور اس کی جگہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھی انتظار کیجئے، ہماری طرف بھی ملتفت ہو جائیے، التفات فرمائیے، اور ملتجی ہو کر انسان کوئی بات عرض کرے تو اس کے لیے انظرنا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن حکیم میں مختلف معنی میں استعمال ہوا۔ کہیں دیکھا، جیسے آگے چل کر ذکر آئے گا انظرونا نقتبس من نورکم، یہ نظرہ جب متعدی بنفسی ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ توقف الانتظار، یعنی ہمارا بھی انتظار کیجیے، جیسے یہاں انظرونا اور آگے چل کر بھی ہم دیکھیں گے سورہ حدید میں انظرونا نقتبس من نورکم۔ اور جب یہ نظرہ الہ کے صلے کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے المعائنہ بالابصار، انظروا الہ تو اس کا مطلب یہ آنکھوں سے دیکھنا، کسی چیز کی طرف دیکھو، آنکھوں سے دیکھو۔ اور اسی طرح سے اس کے اور معنی بھی اپنے صلات کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سد ذریعہ کا اصول جو فقہائے اسلام کے پیش نظر رہتا ہے، سد ذریعہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز ایسی، کوئی راستہ ایسا جو کسی مفسدہ تک، کسی فساد تک، کسی بگاڑ تک لے جاتا ہو تو اس کو آغاز ہی میں بند کر دیا جائے، ایسے دروازے کو بند کر دیا جائے جو مفضی الی الفساد ہے، جو کسی بگاڑ تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں چونکہ لفظ رائنا میں امکان رائنا کہنے کا بھی تھا، اس لیے فرمایا اس لفظ ہی کو چھوڑ دو، اور یہاں سے یہ ادب تلقین ہو گیا کہ کوئی بھی ایسا قرینہ، کوئی بھی ایسا پہلو، کوئی بھی ایسا انداز جس سے بے ادبی کا شائبہ بھی ہوتا ہو تو چاہیے کہ اسے ترک کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی جناب میں ادب سب سے پہلا قرینہ ہے، اور یہاں ادب کو اختیار کرنے ہی سے ایمان سلامت رہتا ہے۔ تو یہاں سکھایا گیا کہ جس راستے سے بگاڑ پیدا ہوتا ہو اسے ترک کر دو، اور ذو معنی لفظ چھوڑ کر ایسا لفظ اختیار کر لو کہ جس میں کوئی ابہام نہ رہے۔ قل انظرنا، یوں کہا کیا کرو کہ انظرنا ہماری بھی طرف توجہ فرمائیے، واسمعوا، اور ساتھ ساتھ یہ ادب بھی تلقین کر دیا کہ پہلے پہل اہتمام سے سنا کرو، یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے پھر سے دہرائیے، یہ بھی ایک طرح کا کی زحمت دینا ہے۔
کسی اہم شخصیت، کسی اہم ہستی کی بات ان سے کہنا کہ نہیں پھر ہمارے لیے پھر سے دہرا دیجیے، یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب پہلے آپ متوجہ نہیں تھے، تو چاہیے کہ باادب ہو کر اور مکمل توجہ کے ساتھ نشست میں بیٹھو تاکہ جو خیر کی بات سامنے آ رہی ہے اسے پورا پورا وصول کر سکو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے، یعنی بارگاہ رسالت میں بے ادبی جو ہے انتہائی طور پر کفر تک پہنچا دیتی ہے انسان کو۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ کچھ بھی خیر تم پر نازل ہو تمہارے رب کی طرف سے۔ نزول وحی خیر ہے، اور اس وحی کے ذریعے سے آنے والے احکامات اور معاشرت اور معاملات یہ سب خیر پر مبنی ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ وحی نازل ہوتی رہے اور تم خیر میں ترقی کرتے چلے جاؤ۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، دوسری جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا اپنی رحمت کے لیے، یعنی پہلے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف وحی بھیجتا رہا، اب اس نے بنو اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا اور آپ کو ختمی مرتبت بنایا کہ آپ پر آخری وحی نازل فرما دی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل عظیم کا، بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، ایک اور اعتراض جو یہودی کیا کرتے تھے اور ان کے توسط سے یا ان کے زیر اثر یہ منافقین کی زبان پر بھی تھا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک آیت پہلے نازل ہوئی بعد میں منسوخ کر دی گئی، یا ایک حکم پہلے نازل کیا گیا بعد منسوخ کر دیا گیا۔ اور یہ اعتراض کرنے کے لیے ایک بات ان کے ہاتھ آ گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں قرآن حکیم میں ناسخ و منسوخ ہے، یعنی کچھ احکامات ایسے ہیں جو پہلے دیے گئے بعد میں منسوخ کر دیے گئے، اس کی جگہ دوسری آیت، بعض آیات بھی ایسی تھی جن کے بارے میں بعض مفسرین نے نقل کیا کہ وہ نازل کی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، وہ آج قرآن حکیم کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ نسخ واقع ہو نازل کرنے والے کی لا علمی اور نسیان کی وجہ سے، عدم علم یا ناقص علم کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف ایسی بات تو منسوب نہیں کی جا سکتی، اللہ کا علم کامل ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا آنے واحد میں اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں کوئی بات نہیں تھی، انسان نے ایسا کیا پھر اس نے اپنے پچھلے حکم کو تبدیل کر دیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا احتمال کیا ہے؟ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اللہ کا علم تو کامل ہے مگر وہ جس سے متعلق ہے احکامات ان کے احوال تبدیل ہو رہے ہیں، چنانچہ بدلتے ہوئے احوال کے اعتبار سے پہلے ایک چیز مطابق تھی بعد میں دوسری چیز لائق تھی، چنانچہ پہلا حکم ختم کیا بعد میں دوسرا حکم جاری کر دیا۔ جیسے کہ ایک ماہر اور حاذق طبیب وہ جب معالجہ کرتا ہے، علاج کرتا ہے تو مریض کے حالات کو دیکھتا ہے، مریض کا حال جب زیادہ نازک ہو، پتلا ہو تو اس موقع پر سخت دوائی نہیں دی جا سکتی۔ کیا کیا جاتا ہے کہ اسے اس وقت کے مطابق دوائی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ایک ہفتے تک یہ دوائی کھائیے اور پھر اس کے بعد آ کر دکھائیے۔ اب دوسری مرتبہ جب وہ مریض جاتا ہے معالج کے پاس تو وہ نسخہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، نیا نسخہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر اس مریض پہ کوئی تجربے کر رہا ہے یا اس کو کوئی نئی چیز اب سامنے آ گئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کے موافق وہ نسخہ تھا اور اب مریض ترقی کر جس حال پر پہنچ چکا ہے اب اس کے موافق یہ نسخہ ہے جو اب دیا جا رہا ہے۔ تو سامنے والے کے حالات کے تبدیل ہونے کے اعتبار سے حکم کا تبدیل ہونا، اور اس کی بڑی صورت کیا ہے کہ پچھلے زمانوں کی شریعتیں اس وقت کے لیے درست تھیں پھر بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا، اور پھر یہ ہے کہ عموم کے اعتبار سے شریعت میں نسخ، اس میں بھی جو چیزیں مسلسل ہیں مستقل ہیں اس میں نسخ واقع نہیں ہوتا، جیسے عقائد ہیں ان میں کوئی نسخ واقع نہیں ہوتا۔ توحید کا مبحث ویسے ہی ہے تمام انبیاء کے ہاں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری شریعت میں ہے، رسالت کا موضوع ہو اسی طرح سے اور آخرت کا موضوع ہو، یہ تو مستقل موضوعات ہیں اور محکمات ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو کہ تبدیل ہوتی ہیں، وہ ہیں جو کہ امتیوں کے احوال اور جس زمانے میں وہ امت ہے اس کے حالات ان سے متعلق ہوا کرتی ہیں۔ یہودیوں کے لیے بعض خصوصی احکامات دیے گئے تھے وہ منسوخ کر دیے گئے، عیسائیوں کے لیے خود کچھ خصوصی احکام دیے گئے تھے وہ منسوخ کر نیا طریقہ، آخری اور حتمی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اب آئیے قرآن حکیم کے حوالے سے، قرآن حکیم میں بعض احکامات ابتداءً دیے گئے تھے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ شراب کی حرمت ہے، وہ 3 مراحل میں جا کر یا بعض اقوال کی روشنی میں 4 مراحل میں جا کر مکمل ہوئی ہے۔ ایک مرحلہ وہ تھا جب یہ بتایا گیا کہ رزق حسنہ ایک الگ چیز ہے، سورہ نحل میں بتایا رزق حسنہ ایک الگ چیز ہے اور یہ جو شراب بناتے ہو یہ اس سے علیحدہ ہے، تو حسنہ سے علیحدہ ہے تو اس کا مطلب کچھ خبیثہ ہے، کچھ بری چیز ہے، ایک اشارہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر یہ بتایا گیا کہ دیکھو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آیا کرو، اس طرح کر تدریجاً اسے حرام کیا گیا۔ اور یہ حکمت تشریع ہے، یعنی شریعت کے نزول کی حکمت ہے، درجہ بدرجہ تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ کسی حکم کے حتمی درجے تک اسے پہنچایا جائے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ذات ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو جس وقت جس حال میں تھے مسلمان ان کو اس کے موافق ہدایات دی گئیں، پھر بعد میں جب ان کا حال اگلے درجے پر آیا تو اس کے موافق ہدایات دی گئیں۔ اب یہ نسخ تین طرح سے ہوتا ہے، یا تو ایسا ہو کہ حکم بھی منسوخ کر دیا جائے اور تلاوت بھی منسوخ کر دی جائے، یا ایسے ہوتا ہے کہ حکم جو ہے منسوخ کر دیا جائے اور تلاوت باقی رہے، یعنی آیت موجود ہے مگر اس کا حکم منسوخ ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں وارث کے لیے وصیت کی آیات موجود ہے، ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے، مگر حدیث مبارکہ میں یہ بات ذکر ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام وارثین کے حقوق متعین کر دیے آگے چل کر آیات میں، اس لیے اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت جائز نہیں ہے۔ تو آیات وراثت موجود ہیں مگر جو آیات وصیت موجود ہیں مگر آیات وراثت سے وہ بعد میں منسوخ ہو گئیں۔ اسی طرح سے دیکھتے ہیں ہم کہ زانی کی سزا رجم، اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پہلے ایک آیت اس معنی کی موجود تھی مگر وہ بھلا دی گئی، جیسے یہاں فرمایا نا کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے اور نہ بھلاتے ہیں، ناتی بخیر منہا، مگر یہ کہ اس سے بہتر لے آتے ہیں، یعنی تمہارے اب کے حال سے مطابق لے آتے ہیں۔ چنانچہ جو آیات رجم تھی وہ تلاوت اس کی منسوخ کر دی گئی مگر حکم موجود ہے، حدیث مبارکہ کے ذریعے سے معلوم ہے موجود ہے۔ تو زانی کی سزا اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو کوڑوں کی سزا قرآن حکیم میں ذکر ہو گئی، اگر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا حدیث مبارکہ میں ذکر ہو گئی۔ تین صورتیں نسخ کی پائی جاتی ہیں، باقی تفصیل علوم القرآن میں اور تفاسیر میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور جس طرح سے نسخ کا واقعہ قرآن حکیم میں آتا ہے، یعنی نسخ واقع ہوتا ہے قرآن حکیم میں ہوتا تھا، اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں بھی ہوتا ہے۔ ایک اضافی بات ذکر کر آگے بڑھتا ہوں۔ تو یہاں تک تو اکثر لوگ جانتے ہیں مگر احادیث مبارکہ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی روایت اگر بخاری شریف میں آ گئی تو اس کے بعد دنیا ختم ہو گئی اور کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ جو عمل بالحدیث کا عنوان اختیار کر اور حدیث حدیث کہہ کر فقہ کا انکار کرنا چاہتے ہیں اور فہم فقہ کے انکاری ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کی اس ناواقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے تو بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی لکھا ہوا ہے، کس نے انکار کیا؟ جیسے قرآن حکیم میں آیات لکھی ہوئی ہے، کس نے انکار کیا؟ مگر حکم منسوخ ہے، کیسے معلوم ہوا؟ سنت رسول سے معلوم ہوا، سنت سے معلوم ہوا کہ فلاں آیت کا حکم منسوخ ہے، آیت موجود ہے۔ اسی طرح سے بعض احادیث مبارکہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام کی تھی، جب حکم ابھی تکمیل تک نہیں پہنچا تھا، وہ امور ذکر ہوئے ہیں بخاری شریف میں اور سندن ثابت ہے، سند بالکل صحیح ہے، اور صحیح سند ہونے کی وجہ سے امام بخاری نے اس کو نقل بھی کیا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس پہ عمل بھی ضروری ایسے ہی ہوگا، ہو سکتا ہے دوسری چیز بھی ہو، جیسا کہ قرآن حکیم میں اگر کوئی حکم منسوخ ہے تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے، حدیث میں اگر کوئی حکم منسوخ ہے تو وہ عمل صحابہ سے معلوم ہوتا ہے، فہم صحابہ سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ محدثین نے جہاں وہ روایات نقل کی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ اس پر کچھ نہ کچھ تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ جیسے بخاری شریف میں ایسے واقعات جہاں نقل ہوئے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے جلیل القدر شاگرد ہیں اور بخاری کے سب سے زیادہ احکامات کے سمجھنے والے بھی ہیں، وہ پھر اپنی کتاب میں سنن میں جہاں وہ باتیں جو امام بخاری نے اپنے اصول کے موافق درج کی تھی اور جس میں حکم نامکمل رہا تھا، اسے اپنی سنن میں لے کر آئے، اس پر حکم بھی بیان کر دیا کہ فقہا کا اس بارے میں موقف یہ ہے۔ یہ معلوم ہو گیا کہ اب یہ روایت منسوخ تو نہیں ہے، تو حاصل یہ ہوا کہ قرآن حکیم میں بھی ناسخ منسوخ ہے، ایسے ہی احادیث مبارکہ میں بھی ناسخ منسوخ ہوتا ہے۔ جیسے نماز کا مسئلہ ہے، نماز آغاز میں اس کے بارے میں فقہا نے لکھا کہ حرکت سے شروع ہوئی اور طمانینت پر اور سکینت پر اس کا اختتام ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں نماز کا حکم آیا، نماز پڑھاتے تھے تو اس میں کئی طرح کی رخصتیں تھیں، مثال کے طور پر سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا تھا، حدیث میں ذکر ہوا اس بات کا۔ اسی طرح سے بعض لوگ نماز میں سلام کے لیے ہاتھ اٹھا کر جواب بھی دیتے تھے، کوئی چھینکتا تھا تو اس کی تشمیت العاطس اس کا جواب بھی دے دیا کرتے تھے، جائز تھا۔ مگر بعد میں آہستہ آہستہ یہ نماز سکون کی طرف جاتی رہی، چلنا پھرنا، کھانا پینا، بولنا، سلام کا جواب دینا، کلام کرنا، یہ سب کچھ منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح سے شروع میں رفع دین، حنفیہ کا موقف یہی ہے، وہ روایات جس میں رفع دین کا ذکر ہوا ہے وہ ثابت ہے سندن، کسی نے انکار نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع دین نہیں کیا، ہم کہتے ہیں کیا، مگر یہ ابتدائی ایام کا حکم تھا، بعد میں یہ طریقہ منسوخ ہوا اور آخری نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس میں رفع دین نہیں تھا، اس حکمت کے تحت وہ یعنی حرکت سے سکون کی طرف چلے گئے۔ اور بعد کی روایات وہ ہمارے نزدیک ثابت ہیں، پہلی روایات جو ہے منسوخ ہیں، ہاں اس میں اجتہادی اختلاف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ رفع دین کے ساتھ نماز سنت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترک رفع دین سنت ہے۔
تو یہ اختلاف اجتہادی ہو سکتا ہے، مگر روایت حدیث کو سمجھنے میں بھی یہ پہلو سامنے ہوتا ہے جو یہاں قرآن حکیم کے بیان میں آپ کے سامنے آیا کہ یہاں بھی ناسخ و منسوخ پایا جاتا ہے۔ لا علمی کا یا بے علمی کا رویہ وہ ہے جو اس وقت بھی یہود نے اختیار کیا تھا کہ اس کو یعنی ناسخ و منسوخ کو بہانہ بنا کر اعتراض واقع کریں، اور آج بھی بعض لوگ جو نام حدیث کا لیتے ہیں مگر اصلاً وہ منکر فقہ ہیں، وہ بھی یہی لا علمی کا اور غیر علمی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ناسخ و منسوخ کے منکر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما ننسخ من آیت، اللہ نہیں منسوخ کرتا کسی آیت کو، ولا او ننسہا، اور نہ اسے بھلاتا ہے، ناتی بخیر منہا، مگر یہ کہ اس سے بہتر لے آتا ہے، او مصلحہ، یا اس جیسا ہی دوسرا حکم لے آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بحسب اقتضاء حال المسلمین، جیسے مسلمانوں کا حال تقاضا کرتا ہے اس کے موافق احکام آتے رہے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر خوب قادر ہے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو اے مسلمانوں، ان تسألوا رسولکم، کہ اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ اس آیت کے دو طرح سے ترجمہ کیا گیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس میں بھی خطاب اور روئے سخن یہودیوں ہی کی طرف ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ ام تریدون، اے یہودیوں کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، یعنی اب جو تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے تمہارے باپ داداؤں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تھے، اور جیسے ہم دیکھ آئے وہ جو گائے کا واقعہ ہوا، سوال پر سوال، سوال پر سوال، تو کیا وہی طریقہ اختیار کرو گے ابھی بھی اور محروم ہو جاؤ گے ہدایت سے؟ تو تمہیں چاہیے کہ اب تو یہ روش بدلو، اور جو کچھ بتا رہے ہیں جناب صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کرو اور ایمان لاؤ۔ اور دوسرا معنی وہ ہوئے جو پہلے ترجمہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو عبرت دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہودیوں کا طریقہ اختیار نہ کرو، تم اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوال نہ کرو جیسے اپنے رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے سوال کیے تھے اس سے پہلے۔ ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی تبادلہ کرتا ہے کفر کا بالایمان، ایمان کے ساتھ، فقط ضل سواء السبیل، تو بے شک وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اور چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لو یردونکم، کہ وہ تمہیں پھیر دیں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں حالت کفر میں لے جائیں۔ حسدا من عند انفسہم، یہ سب وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں تم سے حسد ہے، ان کے دلوں میں تمہارے خلاف حسد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا۔ فاعفو، تو تمہیں چاہیے کہ معاف کرو، درگزر کرو، وصفحو، اور درگزر سے کام لو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، امر لے آئے۔ یہ بھی ناسخ و منسوخ کا جو حکم ہم نے دیکھا اور ترتیب دیکھی اسی طرح کی ایک چیز ہے یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے۔ آج بھی آپ کو نظر آئے گا بعض جو صلح جوئی کے نام پر فساد کرنے والے ہیں اور جو اسلام کا ایک سافٹ امیج قائم کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام جتنا سافٹ ہے اپنی ذات میں ہے اور اتنا ہی کافی ہے، جتنا روشن ہے اتنا ہے اور اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اس کو زیادہ روشن خیال بنانے، زیادہ اس کا امیج سافٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو خراب کریں گے۔ اب یہ آیت کوٹ کریں گے اور کہیں گے دیکھو مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کی ایذا رسانی پر بس فاعفو وصفحو، درگزر کرو اور معاف کرو۔ حالانکہ مفسرین نے اس آیت میں لکھا حتی یاتی اللہ بامری سے مراد ہے یہاں تک کہ حکم جہاد آ جائے۔ جب حکم جہاد آ گیا، حکم قتال آ گیا تو یہ حکم ختم کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اگر یہود و نصارہ شرارت کرتے ہیں، ایذا رسانی کرتے ہیں تو اس کا جواب قتال ہے، ان کے خلاف اعلان قتال ہوگا امیر المومنین کی طرف سے اور ان کے خلاف چڑھائی کی جائے گی۔ وہ اگر مسلمانوں کو ایذا پہنچائیں گے، مسلمانوں کی سرزمین پر چڑھ دوڑیں گے یا مسلمانوں کی عزت پر دست درازی کریں گے یا ان کے مفادات کے لیے حائل ہوں گے تو اس کا یہ حکم ہے شریعت میں۔ اب قتال کا حکم اس کو کہا کہ یہ ناسخ ہے اس درگزر کے حکم کے حوالے سے۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ حکم قتال وہ مبنی پر مصلحت ہے۔ کہیں اگر مسلمانوں کا جو صاحب امر ہیں، صاحبان حل وقت، وہ یہ سمجھیں کہ اس موقع پر قتال مناسب نہیں ہے بلکہ اس موقع پر یہ لینت والی اور یہ عفو درگزر والی پالیسی اختیار کرنی ہے، تو اگر مسلمانوں کے لیے مصلحت اس میں ہوگی تو اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک تفقع کا مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے جو اجتہاد حاکم پر دائر ہے۔ باقی عمومی حکم یہی ہے،
عمومی حکم یہ ہے کہ عفو درگزر منسوخ کیا گیا اور حکم قتال اب رائج کر دیا گیا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اور اللہ کا حکم کیا تھا؟ وہ حکم قتال تھا جو آ گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو خیر میں سے، یعنی نیک اعمال کرتے ہو، ذخیرہ آخرت بناتے ہو، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ جب جاؤ گے روز قیامت دیکھو گے تو ایک انبار نیکیوں کا وہاں تمہیں نظر آئے گا، نامہ اعمال میں اللہ بڑا چڑھا کر اسے عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن ایک نیکی کرتا ہے چھوٹی سی، جتنا کھجور کا دانہ ہوتا ہے، یعنی کھجور کی جو گٹلی ہے اتنی نیکی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ عجیب تشبیہ ہے، دیکھیے، بڑا چڑھا کر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ 10 گنا تو بڑھاتے ہی ہیں، 700 گنا بڑھا کر بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں اسے پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، اور نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا من کان ہودن، سوائے اس کے جو یہودی ہو، او نصارا، یا نصرانی ہو۔ ویسے تو ایک دوسرے کو بھی نہیں مانتے تھے، مگر مسلمانوں کے بالمقابل کہتے تھے کہ جو بنی اسرائیل یہ ادیان ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں، باقی سب ناکام ہیں۔ تلک امانیہم، اللہ نے فرمایا یہ سب ان کی باطل خواہشات ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے یا اللہ کے رسول نے فرمائی۔ اگر یہ دو دلائل تمہارے پاس نہیں ہیں تو تمہارے یہ خام خیالیاں، یہ خوش خیالی تصور کی جائے گی اور کچھ نہیں۔ بلا، کیوں نہیں، حقیقت تو یہ ہے۔ اب یہ بلا کے ساتھ جو بات آگے کہی جا رہی ہے استدراک ہے، وہی عمومی ہدایات میں سے جیسے پہلے بھی ہم دیکھا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ فرمایا تھا، یہاں فرمایا بلا من اسلم وجہہ۔ حقیقت تو یہ ہے، اصل بات تو یہ ہے، اصول اور قاعدہ اور ضابطے کی بات یہ ہے، من اسلم وجہہ للہ، جس کسی نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، یعنی فرمانبرداری قبول کر لی، یعنی اسلام قبول کر لیا۔ وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہے، نیک اعمال ایمان لایا اور نیک اعمال اختیار کیے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ یہودی اور نصرانی ہونا کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ جس زمانے میں اللہ نے ہدایت کا جو طریقہ متعین کیا تھا اور آج کے لیے شریعت محمدی متعین ہو گئی، پچھلے ادیان کو منسوخ کر دیا، تو اب تمہیں چاہیے کہ سیدھی طرح سے ایمان لاؤ، نیک اعمال اختیار کرو، تو تمہارا اجر اللہ کے ہاں ہوگا۔ ولا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہودیوں نے کہ نصارہ کسی دین حق پر نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے جواباً کہا لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی حقیقت پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، جبکہ یہ دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں، وہ تورات و انجیل کے پڑھنے والے ہیں، اور یہ دونوں ایک ہی مشکات سے آنے والی کرنے ہیں، یعنی اللہ ہی نے دونوں کتابیں نازل کی تھی۔ تم دونوں توحید، رسالت، آخرت کو جانتے ہو، مگر اس میں اتنا افتراق پیدا کیا کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہے، صرف کہ ایک زمانے میں تورات قابل التفات اور قابل عمل تھی، اس کے بعد اسے منسوخ کیا گیا اور انجیل آ گئی، اور اسی طرح سے بعد میں اسے بھی منسوخ کر کر دین حق، دین اسلام آ گیا۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات وہ بھی کہتے ہیں جو علم نہیں رکھتے، ان کی جیسی بات کہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو کہ مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے بھی اس سے ملتی جلتی باتیں کہنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے طریقے پر ہے وہ کامیاب ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ فرماتا ہے اللہ ان کے مابین فیصلہ کر دے گا روز قیامت، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان ساری چیزوں کی بابت جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ومن اظلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے، ممن منع مساجد اللہ، جس نے روکا اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان کو اجاڑنے کی کوشش کی۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، ایسے لوگوں کے لیے تو لائق نہیں کہ وہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر یہ کہ ڈرتے ڈرتے۔ لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں بھی انہیں رسوائی اٹھانی ہوگی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس آیت میں بھی کئی معارف ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ وہ تینوں گروہ جن کو مخاطب کیا گیا، تینوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ نمبر 1، مشرکین مکہ، جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر روک دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کو عمرے سے، اور جب مکہ میں مقیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو اور آپ کو وہاں اللہ کے ذکر سے روکا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ بھی اس حکم کی زد میں آتے ہیں۔
وعید کی زد میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے نصارہ یہ بھی کئی مرتبہ حملہ آور ہوتے رہے بیت المقدس پر اور یہودیوں کو وہاں سے بے دخل کرتے رہے۔ یہود وہ بھی طرح طرح سے سازشیں کر کر وہاں سے نصرانیوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فلسطین میں کس طرح سے قابض ہے یہود، اور وہاں مسلمانوں کو عبادت سے وہ روکتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ سارے طبقات، یہ تینوں طبقات، جو یہ کوشش کرے گا کہ اللہ کی مساجد سے روکے، اور وہاں کس بات سے روکے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ علماء نے لکھا کہ مجالس ذکر، اللہ کے ذکر کی مجلس وہ مساجد میں منعقد کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی فقہاء نے عرض کی، ایک شرط ہے جس کو انعقاد جمعہ کے لیے فقہاء ذکر کرتے ہیں، اذن عام، یعنی ہر ایک کے لیے اجازت ہو کہ وہ آ سکے۔ انعقاد جمعہ، جہاں جمعے کا انعقاد ہو رہا ہو تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ کسی بند جگہ پر نہ ہو، ایسے کہ کسی کو آنے دیا جائے، کسی کو منع کر دیا جائے۔ اگر اذن عام کی شرط نہیں ہوتی تو جمعہ کے انعقاد جائز نہیں، فقہ حنفی کی روح سے۔ تو وہ یہاں سے ماخوذ ہے، اس آیت سے ماخوذ ہے کہ اذن عام ہونا چاہیے، جو آنا چاہے آئے۔ ہاں البتہ مساجد کو کسی حفاظت کی غرض سے کسی خاص وقت میں بند کیا جا سکتا ہے، وہاں سامان اس کا نقصان نہ ہو جائے، اس غرض سے بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ نماز سے روکنا یا ذکر سے روکنا نہیں ہے، وہ حفاظت کی غرض ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین کی، اللہ کی عبادت سے مساجد میں آنے سے لوگوں کو روکنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یذکر فیہ اسمہ وسعی فی خرابہا، اور مسجدوں کو خراب کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کا اجاڑنا، اسے ویران کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی جسارت ہے اور بہت بڑی سزا ہے اس کی۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها۔ اب یہاں ایک طرح سے اس آیت کے بارے میں علماء نے لکھا کہ دو باتیں ہیں اس میں، ایک پیشگوئی کے طور پر ہے اور ایک ہے جو کہ خبر بصورت امر ہے۔ فرمایا کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ داخل ہوں، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ مساجد پر اختیار ان کا ہو، یعنی بیت اللہ پر اختیار مسلمانوں کا، اور الحمدللہ فتح مکہ کے بعد یہ اختیار مسلمانوں کو ہو گیا، الا خائفین۔ اور اس میں ایک طرح سے پیشگوئی بھی ہے کہ آج جو بیت اللہ میں داخل ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو روکنے والے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ وہاں داخل ہوں گے ڈرتے ڈرتے، اور یہ صورت پیش آ گئی فتح مکہ کے موقع پر کہ کفار کا وہاں اختیار ختم ہو گیا۔ لہم فی الدنیا خزیون، خزیون سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد جزیہ ہے، کہ مسلمانوں نے جب فتح کر لیا اور جزیرہ نما عرب میں، اب وہاں پر بھی، اور اس کے یعنی جزیرہ نما عرب میں تو مشرکین کو نکال باہر کیا گیا، اس کے باہر بھی جہاں دارالاسلام قائم ہوا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، وہاں غیر مسلم رہ نہیں سکتے بغیر جزیہ دیے ہوئے، اور یہ ان کے لیے خزیون کی صورت ہے۔ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ اب یہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی ریاست میں رہیں گے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ ایمان نہ لائیں تو آخرت تو بہرحال خسارے میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس سمت بھی تم رخ کرو گے وہاں اللہ کو پالو گے، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر عنایت و توجہ ہے۔ شان نزول میں ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک غزوے کے موقع پر صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور رات کو اندھیرا بہت تھا، تو صحابہ اکرام نے نماز عشاء اور نماز تہجد وہ ادا کی الگ الگ سمتوں میں۔ کسی کا خیال تھا یہ اس قبلے سے سمت قبلہ ہے، کسی نے دوسرے سمت پر نماز ادا کی۔ صبح اٹھ کر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ پیش کیا تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور سفر کے لیے، حالت سفر میں جہاں رک جائیں وہاں تو تحری ضروری ہے، تحقیق کر کر یہ دیکھنا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اور حکم فقہ اس بارے میں کیا ہے؟ آج جو ہماری فقہ میں متعین حکم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص مسافر ہو یا کسی ایسی جگہ ہو جہاں پر اس کے لیے قبلے کا جاننا مشکل ہو رہا ہو، پہلے تو یہ کرے کہ سمت قبلہ محرابوں سے دیکھے، مسلمانوں کی بستی میں کہیں کوئی مسلمان موجود ہے اس سے پوچھے۔ اس کے علاوہ آج طرح طرح کی جو آلات طرح طرح کی دستیاب ہیں ان سے کوشش کرے معلوم کرنے کے، تو اپنی بہترین کوشش کے بعد جس سمت میں وہ متعین کر لے کہ ہاں یہ سمت قبلہ ہے اور نماز پڑھ لے تو یہ نماز ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جہت تحری۔ کوشش کرنے کے بعد اس نے ایک سمت متعین کر لی، اب نماز ہو گئی۔ اب بعد میں اگر یہ بھی معلوم ہو کہ یہ سمت قبلہ نہیں تھا تو پھر بھی وہ نماز درست سے لوٹانے کی ضرورت نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حالت سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ چلا کرتے تھے سواری پر بیٹھے ہوئے، اب سواری کا رخ تو جس طرف ہے منزل کی طرف ہے، تو وہاں پھر سمت قبلہ یعنی استقبال قبلہ شرط نہیں رہتا۔ ویسے تو نماز کے لیے شرط ہے، بغیر استقبال قبلہ نماز نہیں ہوتی۔ فرض نمازوں میں، واجب نمازوں میں جو آپ حالت اقامت میں پڑھتے ہیں، سواری پر نہیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، یعنی جن نمازوں میں قیام واجب ہے اس میں استقبال قبلہ بھی واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ مگر حالت سفر میں سواری میں آپ بیٹھے ہوئے تو بغیر سمت قبلہ کے، استقبال قبلہ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ علامہ شامی نے اس کو مفتابی نقل کیا اپنی کتاب میں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی سمت کو تقدس حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ ساری سمتیں جو ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم اگر کعبۃ اللہ کی طرف سمت کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ وہاں محصور ہے،
یہ کوئی ایک سمت ہے جس میں ذات باری تعالیٰ محصور ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو غالب نے کہا نا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ ہم تو قبلے کی طرف اس لیے رخ کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ سمت متعین کر دیا، نہ تو اس مٹی کی عمارت میں اللہ محصور ہے نعوذ باللہ، اور نہ کسی اور سمت میں محصور ہے۔ اور یہ عقیدے میں مسلم بات ہے کہ اللہ کو کسی سمت میں مقید کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تو کسی سمت متعین نہیں ہے، اور یہ ساری سمتیں اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے زمین آسمان اللہ کی مخلوق ہے، ایسی شمال جنوب مشرق مغرب، یہ جو سمتیں ہیں، اور چاہے وہ 4 ہوں یا وہ 6 ہوں، ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہاں یہ تقدس کی حامل نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا اس لیے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ حکم ہے اللہ کا۔ جب اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تو وہاں رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ نے حکم دیا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا تو وہاں رخ کر نماز پڑھنے لگے۔ فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی تم منہ پھیرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں اللہ کو پالو گے۔ اس آیت کو بھی منسوخ بیان کیا اس آیت سے جو آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور دوسرے پارے کے آغاز میں اس بات کا ذکر ہو گیا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب وسعت رکھنے والا اور علم والا ہے۔ یہ جو منسوخ کا علم ہے اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، یعنی متقدمین جو پچھلے علماء تھے ان کے نزدیک حکم میں کوئی بھی تبدیلی ہو تو اسے کہتے تھے منسوخ ہے۔ متاخرین کے ہاں یہ حکم کا یعنی منسوخ کا مسئلہ تبدیل ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ حکم میں ترمیم تو ہوئی ہے، ایک جز میں وہ حکم باقی رہا، جیسے یہ جو آیت ہے یہ مسافر کے حق میں آج بھی باقی ہے، اور جہت تحری والے مسئلے میں آج بھی باقی ہے، مگر استقبال قبلہ کے معاملے میں منسوخ ہے۔ استقبال قبلہ کے معاملے میں وہ حکم ہے جو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ جہاں سے بھی تم نکلو اور جہاں کہیں بھی تم ہو تمہیں چاہیے کہ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا کرو، آگے چل کر پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ تو پاک ہے۔ ایک فرقہ ہے یہودیوں میں سے بھی، اور جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور عیسائیوں میں سے اتخاذی فرقہ کہلاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تولد کا رشتہ تو اللہ کا کسی سے نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ایک شخص کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر ان کو سولی چڑھوا دیا، نعوذ باللہ۔ یہ بھی غلط بات ہے، اس کی یہاں نفی ہو رہی ہے، باقی آگے ابنیت کی نفی اور مقامات پر آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لیا کسی کو، سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس بات سے۔ اولاد جز ہوتی ہے، اور جز جو ہے وہ کل اس کا محتاج ہوتا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ ہر نقص سے پاک ہے تو اسے کسی اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ وہ تو اس کے لیے تو ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی آسمان و زمین کی بادشاہت، کل لہو قانتون، اور ساری مخلوق اس کے آگے عاجزی کرنے والی ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ انوکھا موجد ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ انوکھے انداز میں ابداع کرنے والا ہے، یعنی کچھ نہ ہونے سے آغاز کرنے والا ہے آسمان و زمین کا۔ ایک تخلیق یہ ہے کہ کچھ موجود ہو، سانچہ موجود ہو، اس سے کچھ بنا دیا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی اس کی نظیر نہ ہو اور کچھ تخلیق کیا جائے، یہ ہے عمل بدیع۔ تو اللہ بدیع السماوات والارض ہے، کچھ نہ ہونے سے اس نے تخلیق کیا آسمان و زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، فَيَكُون، تو فوراً ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، لولا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام فرماتا، یعنی خود کلام کیوں نہیں کرتا، فرشتے کو بیچ میں کیوں لاتا ہے، رسول کا واسطہ بیچ میں کیوں لاتا ہے، او تاتینا آیا، یا ہمارے سامنے کوئی حسی معجزہ کیوں نہیں آ جاتا۔ جیسے اعتراضات یہودی کر رہے تھے، ایسے ہی اعتراضات بعض مشرکین مکہ نے بھی کیے۔ تو فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم، اس طرح ہی کی باتیں کی تھی ان لوگوں نے بھی جو انکار کرنے والے تھے ان سے پہلے۔ مثل قولہم، یہ تاکید لفظی ہے، اسی طرح کے قول ان کے بھی تھے۔ تشابہت قلوبہم، اللہ تبصرہ فرما رہے ہیں ان کے دل آپس میں مشابہ ہو گئے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ اتواصوا بھی، کیا پچھلے مجرموں نے بعد کے مجرموں کو ایسی وصیتیں کی ہیں اور یہ انکار کے طریقے سکھا کر گئے ہیں؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جب تکبر اور عناد آ جائے اور سرکشی اور حسد آ جائے تو ایک ہی طرح کے رویے صادر ہوتے ہیں۔ پچھلے انکار کرنے والوں کے رویے بھی ایسے تھے اور آج انکار کرنے والوں کے رویے بھی ایسے ہیں، اور آج تک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی رویے پائے جاتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے بیان کر دیا، یعنی واضح کر دیا نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، یعنی جو یقین کرنا چاہیں ان کے لیے تو یہی آیات قرآنیہ کافی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ پکڑ کر ان کو ایمان پر لے آئیں اور ان سے ایمان اسلام قبول کروا لیں، نہیں، بلکہ جو آ کر چاہے آپ تو اس کو بشارت سنائیں گے، آپ انذار کریں گے، ڈر سنائیں گے، جو قبول کرے گا یہ اس کا اختیار ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے ذیل میں لکھا کہ اسی پر ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے
کہ جو اصلاح نہ چاہتا ہو اس کے در پہ نہیں ہوتے، جو اصلاح نہ چاہتا ہو اس کے در پہ نہیں ہوتے، صوفیاء کا طریقہ رہا۔ ہاں جو اصلاح کا طالب ہے اسے چاہیے کہ وہ آئے اور مرکز اصلاح سے اپنی اصلاح کروائے، باطن کا تزکیہ کروائے، احکامات شریعت کو سیکھنے کی خود صحیح کرے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہ کیا جائے گا دوزخ والوں کی بابت۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہاں مسلمانوں کی ایک طرح سے کہیے کہ فارن پالیسی، مسلمانوں کا رویہ یہود و نصارہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے وہ بتایا جا رہا ہے اور سمرائز کیا جا رہا ہے اب تک جو کچھ ان کا کردار سامنے رکھا گیا تھا کہ دیکھو یہ ہے ان کے کرتوت، یہ اپنے انبیاء کے ساتھ یہ روش رکھتے رہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں اور یہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اے مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اپنا رویہ اس طرح رکھو۔ اب قرآن حکیم کی آیات تا قیام قیامت امت مسلمہ کو طریقہ بتا رہی ہیں کہ یہود و نصارہ سے ان کی روش کیا ہونی چاہیے۔ فرمایا ولن ترضیٰ عنک الیہود، اے مسلمانوں تم سے ہرگز یہود راضی نہیں ہوں گے، ولن نصارہ اور نہ نصرانی راضی ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو، یعنی اسلام چھوڑ دو اور ان کے طریقوں پر آ جاؤ۔ جب تم یہ روش اختیار کرو گے اور اسلام سے اعلان برات کر دو گے تب وہ تم سے راضی ہوں گے۔ کیا تیار ہو اس بات کے لیے؟ ورنہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کچھ ان کی بات مان لی جائے، وہ کہیں ایسا کرو، ڈو مور مطالبے کرتے جائیں اور تم کرتے چلے جاؤ کہ وہ راضی ہو جائیں گے، کبھی راضی ہونے والے نہیں، یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں، یہاں تک کہ تمہیں اپنی آخرت برباد کرنے پر مجبور کر دیں، یہاں تک کہ تمہیں اپنے رسول سے بے وفائی پر مجبور کر دیں، یہاں تک کہ تمہیں توحید سے برگشتہ کر دیں، اس سے کم پر وہ راضی ہونے والے نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے، ابدی حقیقت ہے جو اللہ نے قرآن حکیم میں مسلمانوں کے لیے بتلا دی ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قُلْ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ہدایت تو بے شک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جو اللہ نے ہدایت نازل کر دی میرے لیے حتمی منبع سرچشمہ ہدایت کا وہی ہے، یعنی قرآن حکیم کی ہدایت میرے لیے حتمی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بفرض محال، ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی خواہشات مشرکین اور خواہشات یہود و نصارہ پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، آپ تو معصوم ہیں، امت سے کہا جا رہا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور بفرض محال اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم وحی کے علم میں سے آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو کوئی آپ کے لیے بچانے والا نہ ہوگا، حمایتی اللہ کے بالمقابل یا اللہ کے پاس، اور نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہود و نصارہ سے پینگیں بڑھائیں اور ان کو اپنا حمایتی سمجھا اور ان کے ساتھ ہونے میں اپنی دنیا کی فلاح سمجھی، تو یاد رکھو کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی، یہاں بھی عزت نہیں ملے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، کوئی تمہارا مددگار اور ناصر نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، یہ ایمان کا سبق ہے، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، وہیں یغزلکم، اگر وہی تمہارا ساتھ نہ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ یہود و نصارہ کمانے والے نہیں ہیں، وہ بیڑا کبھی نہیں آیا جس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ فلاں بیڑا آ رہا ہے اور اس سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مغربی طاقتیں کتنی بے وفا ہیں اور کتنی جفا کرتی ہیں۔ یہ جب اپنے غیر مسلموں کے حلیفوں کا بھی ساتھ نہیں دیتے اور ان کے سہارے پر دنیا کو للکارنے والے وہ آخرکار بربادی ہو رہے ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کا کہاں ساتھ دیں گے؟ مسلمانوں کے ساتھ تو ان کی کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اب یہاں اس آیت کے بھی دو طرح سے ترجمے کیے گئے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ، یتلونہ حق تلاوتہ، اگر وہ تلاوت کریں اس کتاب کی یعنی قرآن حکیم کی جیسے کہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے، حق تلاوت، حق کی تلاوت پورا کریں، یعنی اس پر ایمان لا کر اسے پڑھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان لاتے ہوئے اسے پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس کتاب کو پڑھیں، تو اولئک یؤمنون بہ، تو وہی ہیں جو اس پر ایمان لانے والے شمار کیے جائیں گے، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ ہے جب کہ اس آیت کا مخاطب یہودیوں کو بنایا جائے، اور اس ترجمے سے ایک مفہوم یہ بھی نکلا کہ آج بھی یہ کتاب جس طرح سے نزول کے موقع پر یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں اور ایمان لائیں، اسی طرح سے آج بھی یہ کتاب قرآن حکیم، اسے اگر اس کی تلاوت کریں یعنی اسے پڑھیں یہود و نصارہ، تو وہ ایمان لانے کا ذریعہ بن جائے ان کے لیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعنی اہل کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ یعنی اس کو آنکھیں کھول کر پڑھیں، دلائل پر غور کریں، تو یہ اس پر ایمان لانے والے ہوں گے، اولئک یؤمنون بہ، اس قرآن پر اس رسول پر ایمان لائیں گے، تو یہ، اور اگر یہ انکار کرتے ہیں پڑھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تو خسارے میں رہنے والے ہیں۔
اور دوسرے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب سے مراد اب مسلمان ہیں جن کو یہ خطاب دی گئی یعنی قرآن حکیم، تو ان کو چاہیے کہ وہ روش اختیار نہ کریں جو پچھلے اہل کتاب نے اختیار کی تھی، ان کو چاہیے کہ اس کتاب کی تلاوت کریں، یتلونہ حق تلاوتی کے معنی کیے یعملون بہ حق عملہ، اس کتاب پر عمل کرے جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے، یعنی آج قرآن حکیم کے ساتھ وہ جفا نہ برتیں جو تورات و انجیل کے ساتھ اس کے ماننے والوں نے برتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ وفا کا رویہ اختیار کریں، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہیں قرآن حکیم پر۔ اور حق تلاوت کیا ہے؟ اس کو صحیح طور پر پڑھا بھی جائے، عمر عزیز گزر جائے بہت سی اور قرآن حکیم ہی نہ پڑھنا آئے تو بڑی حیرت کی اور حسرت کی بات ہے، مگر بہرحال جس عمر میں بھی خیال آ جائے چاہیے کہ قرآن حکیم کو پڑھنا سیکھ لیں، اور اتنا سیکھنا تو ہر مسلمان پر واجب ہے جتنا نماز میں اس کو پڑھنا ہے، ورنہ تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ جس چیز پر فرض دائر ہے اس کا اختیار کرنا بھی فرض ہوتا ہے، مقدمۃ الواجب واجبۃ۔ پھر اسی طرح سے یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اس میں تو ہماری کہیے کہ دلوں کی جلا ہے، یہ تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خدا ہے، نور ہے، امام ہے، قبر میں ہمارے لیے روشنی کا سامان ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ یتلونہ من آناء اللیل و آناء النہار، ایسے ایسے پڑھتے ہوں کہ صبح کے اوقات میں پڑھتے ہوں، شام کے اوقات میں پڑھتے ہوں، صبح و شام قرآن حکیم کی تلاوت سے ان کا تعلق ہو۔ ایسا گھر جس میں قرآن حکیم نہ پڑھا جاتا ہو اس کی مثال قبرستان کی سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس پہ قرآن پڑھا کرو۔ وہ دل جو قرآن حکیم سے خالی ہے وہ بھی ایسے ہے جیسے ایک ویران گھر ہو، اور جتنا قرآن حکیم ہمارے سینوں میں ہے یہی اصل دولت ہے، اور اس میں ایک مماثلت قائم ہو جاتی ہے کہ وہ جو نیک ہستیاں گزری ہیں دنیا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن حکیم، صحابہ اکرام کے سینے میں قرآن حکیم، اور آپ کے سچے متبعین کے سینے میں قرآن حکیم ہے، اس کے علوم و معارف کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا چاہیے۔ یتلونہ حق تلاوتہ یعملون بہ حق عملہ، اس کے حلال کو حلال سمجھیں، اس کے حرام کو حرام سمجھیں، اس کو سمجھنے کی صحیح کریں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں اپنی زندگی کے تمام دائروں میں۔ فرمایا ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے، اس سے عدم التفات برتتا ہے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہی الفاظ آئے ہیں جو اس سے کچھ رکوع پہلے آئے تھے، جہاں سے فہمائش کا آغاز ہوا تھا بنی اسرائیل سے، ان کے سامنے یہ باتیں رکھی جا رہی تھیں کہ دیکھو تمہاری تاریخ کے واقعات ہیں، یہ کچھ تم پر نعمتیں کی گئیں اور پھر تم نے اس کے جواب میں یہ سرکشیاں کی، تو اب دیکھو پھر تمہارے لیے موقع ہے۔ اور ان کا جو حسین کئی ماضی تھا، اچھا ماضی تھا، اس کو یاد پہلے کروایا گیا کہ اے بنی اسرائیل ذرا یاد تو کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ کوئی خاندانی آدمی ہو نا، اس کے لیے بڑی تانے کی بات ہوتی ہے، اگر اسے یہ کہا جائے، کسی گناہ میں مبتلا ہو، اسے کہا جائے اچھا تم فلاں کی اولاد ہو، تو اس کے لیے بڑی تانے کی بات ہوتی ہے کہ میرے آبا و اجداد تو اتنے نیک تھے اور میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، اگر شریف خاندان سے ہوگا تو فوراً صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہاں ان کو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے آبا و اجداد، اگر جیسے تم دعویٰ رکھتے ہو کہ تمہارے آبا و اجداد انبیاء اکرام علیہ السلام تھے، تم ان کی اولاد ہو، تو تمہیں چاہیے ان نعمتوں کو یاد کرو اور صحیح ہو جاؤ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس روز کوئی نفس کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ان سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ان کے حق میں کوئی استفارش ہی کام آئے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ بِهَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوتا ہے، فرمایا کہ یاد کرو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ۔ کلمات سے مراد کیا ہے؟ ان کی زندگی کے مختلف مراحل، جن آزمائشوں میں وہ ڈالے گئے تھے۔ ایک آزمائش یہ تھی کہ پورا ماحول دوسری طرح کا ہے، مشرکانہ ماحول ہے، گھر سے بھی مخالفت ہے، اور وہاں توحید کا علم بلند کرنا، اپنے ماحول کو چھوڑنا، وہاں سے ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد نمرود کے محل میں جو کچھ واقعہ پیش آیا اور آگ میں ڈال دیے گئے، پھر وہاں اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے گل و گلزار بنا دیا، وہاں ثابت قدم رہے، پھر اس کے بعد اپنے نوزائیدہ بیٹے کو لے کر، بیوی کو لے کر ہجرت کرتے ہیں، 2 ہجرتیں کی ہیں، اور پھر اس کے بعد فلسطین، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ آئے، پھر یہ امتحان کہ وہاں پر بے آب و گیا وادی میں اپنے نوزائیدہ بچے کو اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا، چلے گئے، پھر واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں، وہاں حکم آتا ہے کہ اب اس جوان بیٹے کو ذبح کر دیجئے اللہ کے حکم سے، بڑھاپے کے موقع پر۔
یہ سارے آزمائے ایک کے بعد دوسری تیسری آزمائش، ان آزمائشوں سے وہ گزرے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ سارے آزمائشوں میں وہ کامیاب رہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو مکمل کر دیا، ان سب کی تکمیل فرما دی، ان سب میں وہ کامیاب ہوئے، پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اور جب وہ کامیاب ہو گئے ان مراحل آزمائش میں، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں بنانے والا ہوں نوع انسانی کا امام، للناس اماما، نوع انسانی کا امام، ابو الانبیاء بنا دیا گیا۔ دیکھیے اصل میں نوع انسانی سے مراد کہ آج تو جمہوری دور ہے نا، تو ہر شخص جو ہے وہ اپنا امام خود بنا ہوا ہے۔ اصلاً ہوتا یہ ہے کہ جو مقتدی اور پیشوا ہیں لوگ ان کے تابع ہوتے ہیں، اور ایک دینی معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، روایتی معاشرے میں علماء انبیاء یہ مقتدی اور رہنما ہوتے ہیں۔ جب تک انبیاء آیا کرتے تھے وہ معاشرے کے مقتدی ہوتے تھے، رہنما ہوا کرتے تھے، اور جتنے انبیاء آئے آپ کے بعد وہ آپ کی اولاد میں سے آئے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا گیا، اور اسی طرح سے یہاں امام الناس کہا گیا۔ پھر جب نبوت و رسالت مکمل کر دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب انبیاء تو نہیں آئیں گے، مگر آپ کے متبع علماء وہ قوم کے رہنما اور مقتدی ہوتے ہیں۔ اقتداء کا یہ نظام ہے، یہاں سے امام الناس کے لفظ سے واضح ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے کوئی غیر عالم اور کوئی کہیے کہ بے دین آدمی وہ مقتدی اور رہنما ہو نہیں سکتا۔ یہ جو سیاست ہے اور جو قیادت ہے اور رہنمائی کا منصب ہے، یہ تو دو بنیادوں پر ہے، جس کا آگے تذکرہ آ جائے گا، بسطۃ فی العلم والجسم۔ ایک صلاحیت علمی ہے تاکہ شریعت کو جان سکے، اور دوسری صلاحیت جسمانی یا قوت کی صلاحیت ہے تاکہ نفاذ شریعت کر سکے۔ یہ دو صلاحیتیں جس کے اندر پوری ہوں گی، اور ظاہر سی بات ہے علم کی صلاحیت علماء سے بڑھ کر کس میں ہوگی، اور دوسرا یہ اس کے نفاذ کی طاقت یہ جہاد سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے اسلام کا بیانیہ۔ اس یعنی قیادت اور رہنمائی کے باب میں سیاست کام اصلاً انبیاء کا تھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا طریقہ یہی تھا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست تو انبیاء کیا کرتے تھے، ایک نبی جاتا تھا دوسرا نبی آ جاتا تھا، قیادت وہ کرتے تھے۔ اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی سیاست کا منصب علماء کو حاصل ہے۔ جب سے قوم نے علماء کو، صوفیاء کو، مجاہدین کو اپنا رہنما اور لیڈر بنانے کے بجائے وہ جو دوسری قوم کے تربیت یافتہ ہیں، جن کے مفادات بھی کہیں اور سے وابستہ ہیں، جو کہیں اور کی زیارتیں کرنے والے اور کسی اور گھر کے چکر لگانے والے ہیں، ان کو اپنا رہنما اور پیشوا بنائے، اس وقت سے امت کی کشتی جو ہے وہ ڈول رہی ہے، اور اس کا بیڑا جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے منجدار میں۔ یہاں دیکھیے امام الناس فرمایا، کن معنی میں کہ لوگوں کی قیادت انبیاء کرتے ہیں، اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا جب یہ ایک بشارت انہیں مل گئی تو اس پر انہوں نے عرض کی، ومن ذریتی، اے اللہ یہ آپ نے عرض یہ بڑا شرف عطا فرما دیا، بتائیے کیا میری اولاد کو بھی یہ شرف حاصل ہوگا کہ ان کو بھی امامت کا منصب ملے گا؟ قال ومن ذریتی، کیا میری اولاد کو بھی یہ عہد پہنچتا ہے؟ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، ہاں آپ کی اولاد کو پہنچتا ہے، ان میں سے جو آپ کے طریقے کی پیروی کرنے والے ہوں، جو ظالم ہوں گے وہ اس عہد سے باہر ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا، مسائل سلوک میں فرمایا کہ یہ جو خلافت ارشادیہ ہوتی ہے نا، کہ کسی شیخ نے، کسی مرشد نے کسی کو خلافت و اجازت دی ہو کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے، تو وہ بھی اسی عہد پر موعود ہے۔ جب تک وہ شریعت پر قائم رہے، سنت کا متبع رہے، تو اپنے پیشرو کی یعنی اپنے مرشد کی اجازت و خلافت اس کے حق میں ثابت ہے، اور جب وہ طریقہ بدل دے اور ظالمین میں سے ہو جائے تو پھر کوئی اعتبار اس اجازت و خلافت کا نہیں رہتا۔ اور ساتھ ساتھ یہاں سے یہ بات بھی نکلی کہ ایک نیک طبیعت آدمی وہ یہ چاہتا ہے کہ جو شرف اس کو دینی حاصل ہو وہ اس کی ذریت میں، چاہے وہ اولاد حقیقی ہو چاہے مانوی ہو، یعنی اس کے شاگرد ہون میں جاری رہے، اس کی اولاد نسبی میں بھی اور اس کی اولاد مانوی یعنی اس کے شاگردوں میں بھی جاری رہے، اور یہ ایک فطری رویہ ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام میں بھی تھا۔ اس جعلنا البیت مثابۃ للناس، آگے ذکر فرمایا کہ وَإِذْ جعلنا البیت، اور یاد کیجئے جب ہم نے بنا دیا بیت کو، البیت سے مراد یہاں پہ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہے، مثابۃ للناس، مثابہ کے معنی جلالین میں کیے گئے مرجع، مثابہ بڑا جامع لفظ ہے، ایسی جگہ جو کہ امن والی ہو، آگے اس کو امن بنا دیا، امن والا مقام بنا دیا، اور للناس یہ دونوں تاکید لفظی ہے مزید۔ اس جعلنا البیت مثابتن، یہاں تک بھی بات کہتے تو کافی ہو جاتی ہے۔ مثابہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جس کی محبت دلوں میں ایسے ہو کہ لوٹ کر بار بار انسان وہاں آنا چاہے، بار بار آنا چاہے، آپ سے آپ آنا چاہے۔
اور دیکھ لیجیے آج بھی ان الفاظ کی صداقت کو آپ اور میں اپنے دلوں میں محسوس کر سکتے ہیں. کیا کعبۃ اللہ کا اور مدینہ منورہ کا تذکرہ آتے ہی دل نہیں چاہتا کہ وہاں بار بار لوٹ لوٹ کر جائیں، بار بار جائیں. یہ جو محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، یہ اسی لفظ کی تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے. مسابہ بنا دیا اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے بنا دیا مسابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ، و امنا، اور امن کا مقام. جو مسابت ہو یعنی امن کی جگہ پر ہی انسان لوٹ کر آتا ہے. یہاں ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اس بات کی کہ جو وادی بے آب و گیا، جہاں کوئی تنکا بھی نہیں اگتا تھا، وہاں آپ لے جا کر آباد کر رہے ہیں. میرے حکم سے اپنی اولاد کو ہم اس مقام کو ایسا بنا دیں گے کہ لوگ کھچ کھچ کر آئیں گے. یہ آج ویرانہ ہے، کل معمورہ ہوگا، کل آباد ہوگا. طرح طرح کا رزق یہاں پر آئے گا، لوگ یہاں آنے میں اعزاز سمجھیں گے اپنے لیے، اور تا قیام قیامت اس کو ایک شرف حاصل ہو جائے گا. اور یہاں فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور حکم دے دیا گیا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی. اس آیت کا شان نزول بخاری اور مسند احمد میں نقل ہوا کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مجمع میں پوچھا، ایک سوال سامنے رکھا مشاورت کے درجے میں. فرمایا کہ الا ترون اینا نصلی، کیا دیکھتے ہو تم، کیا اس بارے میں تمہارا خیال ہے کہ کہاں ہم نماز پڑھا کریں، یعنی کعبۃ اللہ میں جب نماز پڑھتے ہیں تو امامت کہاں سے کیا کریں. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں وہ تو ایک مربع عمارت ہے، اس طرف سے بھی امامت ہو سکتی ہے اور جس طرف بھی کھڑے ہوں تو وہاں سے وہ کعبۃ اللہ کا استقبال ہو جائے گا. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ مقام ابراہیم جس جانب ہے، مقام ابراہیم ایک مقام جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات بھی آج تک موجود ہیں، اس پتھر پر وہاں رکھا گیا ہے. تو حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں تو کیسا ہے. اس پر یہ آیات نازل ہو گئیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے شرف کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ وافقت ربی فی ثلاث، کہ 3 مقامات پر میں نے اپنے رب سے موافقت کی. ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو اجتہادی رائے تھی اسی کے موافق احکامات آسمان سے نازل ہو گئے. دوسرا مقام پردے کا ہے، وہ آگے جا کے پڑھ لیں گے. اسی طرح سے اور مقامات جہاں پر فدیہ لے کر چھوڑنے کا تذکرہ آیا ہے قیدیوں کے، وہاں پر اس بات کا موافقت ہوئی. مگر آپ ادب کا قرینہ دیکھیں، جو الفاظ حدیث میں آئے کہ وافقت ربی فی ثلاث، یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے 3 مقامات پر مجھ سے موافقت کی. ادب بڑا قرینہ ہے اور دینداری کا پہلا قرینہ ادب ہے. حالانکہ حضرت عمر پہلے رائے دے رہے، اللہ کی طرف سے موافقت آسمان سے بعد میں نازل ہو رہی وحی کی صورت میں، اور وحی سے آ رہی ہے تو کہہ سکتے تھے کہ میرے رب نے میری موافقت کی، مگر یہ خلاف ادب ہے، سوء ادب ہے. تو یوں کہا کہ میں نے موافقت کی اپنے رب کی، یعنی اللہ کے ہاں جو طریقہ متعین تھا اللہ نے مجھے وہ سجھا دیا تو میں نے اپنے رب کی موافقت کی. یہ طریقہ ادب کے موافق بھی تھا. تو فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یعنی یہاں سے امامت کرو. وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور حکم کیا ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو ان طہرا بیتی للطائفین، کہ تم دونوں پاک رکھو، صاف رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے واسطے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے واسطے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب بنا دیجئے اس شہر کو امن والا شہر، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے باشندوں کو طرح طرح کے پھل پھول کھلائیے، یعنی طرح طرح کے رزق ان کو پہنچائیے. من آمن منہم باللہ، جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. چونکہ پہلے اللہ نے فرما دیا تھا کہ ظالموں تک میرا عہد نہیں پہنچتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی موافقت میں دعا کی کہ جو ایمان والے ہوں ان کو اللہ اس نعمت سے سرفراز فرمائیے. قال، اللہ نے فرمایا ومن کفر، ہاں میں ایسا کروں گا، البتہ جو کفر کرنے والے ہیں فامتہ قلیلا، اس کو بھی کچھ فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑی مدت کے لیے. دنیا میں فوراً پکڑ نہیں آتی، فوراً نہیں پکڑا جائے گا اس کا. ثم استرہ، پھر مگر اس کو مجبور کر دوں گا الی عذاب النار، آخرکار آخرت میں جہنم کی آگ میں اسے ڈالا جائے گا. وبئس المصیر، اور بری جگہ ہے پھر کے جانے کے لیے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو اس کی بنیادوں سے بلند کر رہے تھے. اِذْ يَرْفَعُ، یہ نہیں فرمایا کہ اس کی تاسیس فرما رہے تھے، اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ پہلا مقام ہے سروئے ارضی پر جس کو مسجد کے طور پر تعمیر کیا گیا. جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس موقع پر حضرت جبرائیل نے آ کر وہ مقامات دکھائے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ کی تعمیر کی تھی، اور وہاں سے پھر کعبۃ اللہ مسجد کے طور پر قبلے کے طور پر متعین تھا. یہ کہنا کہ قبلہ اول یعنی ہمیشہ سے قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس تھا، یہ بات صحیح نہیں. اس معنی میں تو قبلہ اول ہے کہ اب جو کعبۃ اللہ قبلہ ہے اس سے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا، مگر اس سے پہلے اصلاً کعبۃ اللہ ہی قبلہ تھا.
مگر جب یہودیوں نے سرکشی کی، اور جس طرح سے پچھلے احکامات بھی ہم دیکھ آئے ہیں کہ جب انہوں نے سرکشی کر کر کسی شے کو اختیار کیا تو اللہ نے وہی ان کے لیے لازم کر دیا۔ اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ کی شریعت میں ہمیشہ سے افضلیت کعبۃ اللہ کو حاصل تھی، مگر جب یہودیوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنانا چاہا تو اللہ نے پھر ان کے لیے اسی کو یعنی جو افضل کے بعد مفضول قبلہ تھا وہ ان کو دے دیا۔ اور چونکہ قاعدہ یہ تھا کہ ابتدائی اسلام میں جو احکامات چلے آ رہے ہیں اہل کتاب کے ان کو اختیار کیا جائے گا، اس لیے کچھ عرصے تک یعنی جب تک مکہ میں مقیم رہے آپ اور ہجرت کے بعد بھی 16-17 ماہ تک بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے رکھا گیا۔ اس میں بھی ایک آزمائش تھی، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے اس بات کو۔ پھر بعد میں اس قبلے کی طرف لوٹا دیا گیا، اس لیے کہ افضل قبلہ بھی تھا اور اول قبلہ بھی تھا۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے یعنی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بعد میں حوادث زمانہ سے عمارت گر گئی تھی۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں وہ زمین کے اندر چلے گئی تھی بنیادیں، ان کو جگہ دکھائی گئی، انہوں نے کھود کر پھر وہاں سے جو بنیادی بنیادیں تھی اس پر تعمیرات کو بلند کیا۔ اس یرفعو جب وہ بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد من البیت، ابراہیم بیت اللہ کے قواعد کو، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک کار تھے۔ ربنا یہ کہتے ہوئے تعمیر کا کام کر رہے تھے، تقبل منا اے اللہ ہم سے نیکی کا کام قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم بے شک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرمانبردار بنائیے، امتا مسلمتا لک ان میں سے ایک ایسی امت اٹھائیے، ایسا گروہ اٹھائیے یعنی ہماری ذریت ایسی ہو جو آپ کی فرمانبردار ہو، وارنا مناسکنا اور ہمیں حج کے طریقے سکھا دیجئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر طریقے بتلا دیے، اور پھر یہاں تک بھی واقعہ حدیث میں آیا کہ فرمایا کہ آپ جا کر پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز لگا دیجئے حج کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان یعنی حج کی اذان، حج کی آواز اسے پھر غیبی طور پر پوری دنیا میں روئے ارضی کے کونے کونے تک پہنچا دیا، اور آج بھی وہ حج کا جو کہیے کہ موقع ہے اس کی ایک تڑپ، اس کی ایک طلب، اس کی محبت وہ مسلمانوں کے دل میں اسی آواز کی روشنی میں نتیجے میں موجود ہے۔ وہ ارنا مناسکنا لفظ مناسک جو ہے وہ عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خاص ہے حج کے مراحل کے لیے، حج کے مناسک کہا جاتا ہے۔ وتب علینا اور اے اللہ ہم پر اپنی نظر کرم فرمائیے، انک انت التواب الرحیم بے شک آپ بہت زیادہ توبہ کے قبول کرنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ نیک کام کے موقع پر بھی استغفار کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے تعلیم تلقین ہے کہ کوئی تکبر نہ ہو، اللہ نے کوئی نیکی کی توفیق دے دی تو اس موقع پہ تکبر نہ ہو، بلکہ اس میں جو نقائص رہ جائیں اس پر استغفار کرے انسان۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اے اللہ ان میں سے یعنی میری اولاد میں سے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں تعمیر کعبہ کے موقع پر۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی خاص نیک موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تعمیر کعبہ ایک نیک موقع ہے، اس موقع پہ دعا کی انہوں نے، تو دعا کی قبولیت اماکن سے بھی ہے اور ازمنہ سے بھی ہے، زمانوں سے بھی ہے، مکانوں سے بھی متعلق ہے۔ تو دعا کی کہ اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم ان میں ہماری اولاد ہی میں سے ایک رسول مبعوث کیجئے، وہ یہ کام کریں، یتلو علیہم آیاتک ان پر آپ کی تلاوت یعنی ان قوم پر آپ کی آیات تلاوت کر کر سنائیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کریں، انک انت العزیز الحکیم بے شک اللہ آپ نہایت غالب خوب حکمت والے ہیں۔ یہ چار کام جو یہاں ذکر کیے گئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں، یہ چار کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے تھے۔ کام تین ہیں اور تیسرے کام کے دو جز ہیں کہ تعلیم کتاب و حکمت۔ پہلا کام ہے تلاوت آیات، اس کا مرکز مسجد ہے۔ دوسرا کام ہے تعلیم کتاب و حکمت، اس کا مرکز مدرسہ ہے۔ کتاب و حکمت سے مراد ہے قرآن حکیم کی تعلیم، اور سنت رسول، حکمت سے مراد سنت رسول ہے راجح قول کے مطابق، اس کا مرکز مدرسہ ہے۔ تیسرا کام جو ہے وہ یزکیہم ان کو پاک کیجیے، ان کا تزکیہ فرمائیے، اس کا مرکز خانقاہ ہے۔ تو مسجد، مدرسہ، خانقاہ یہ تین ادارے ہیں جو اسلام نے قائم کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشن گوئی بھی فرما رہے ہیں، دعا بھی فرما رہے ہیں اللہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے طور پر اور تین مقامات پر قرآن حکیم میں تین شانیں ذکر ہوئی ہیں، آگے چل کے تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا ومن یرغب عن ملت ابراہیم اور جو کوئی بے رغبتی اختیار کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، یہاں ملت سے مراد طریقہ ہے، الا من صفح نفسہ وہ کون ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوفی میں ڈالا، نادان ہوگا، صفی ہوگا اور بیوقوف آدمی ہوگا جو حضرت ابراہیم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی طریقہ اختیار کرے۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ابراہیم تو وہ ہیں جن کو ہم نے بہت بزرگ برتر کیا، چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، یعنی ان کے امام ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ
اور جب جب کہا ان کے رب نے ان سے اسلم کہ آپ فرمانبرداری اختیار کیجئے، یعنی یہ حکم مانیے جو حکم دیا گیا، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کا حکم مان لیا، اللہ رب العالمین کا میں فرمانبردار ہوا۔ ووصى بها ابراہیم، اور وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے بھی ایسی وصیت کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسی وصیت کی تھی۔ دیکھیے نیک لوگوں کی وصیت کیا ہوتی ہے، وہ مال و دولت کی وصیتیں نہیں کرتے، اللہ والوں کی وصیت یہ ہوتی ہے کہ اولاد نیکی پر قائم رہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دیکھو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے دین کے لیے، یا تمہارے لیے پسند کر لیا ہے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت فرمانبرداری میں۔ تورات میں لکھا یہودیوں نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے موقع وصال پر وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ کسی غیر بنی اسرائیلی نبی پر ایمان نہ لانا، تو اس آیت میں ان کے اس غلط خیال کی نفی کی جا رہی ہے، وہ جو تحریف کی گئی تھی اس کی نفی کی گئی ہے۔ بتایا گیا انہوں نے تو یہ وصیت کی تھی، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس موقع پر، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت آئی تھی یعقوب علیہ السلام کو، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے بیٹوں کو وصیت کی تھی، ما تعبدون من بعدی، پوچھا تھا کہ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، قالوا، تو اولاد نے کہا تھا، نعبد الہک، ہم تو بندگی کریں گے آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا یعنی حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی۔ حضرت یعقوب کے والد تھے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بھائی تھے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل کے والد حضرت ابراہیم، اس طرح سے شجرہ ہے ان کا۔ تو آپ کے باپ دادا کے معبود کی ہم پرستش کریں گے، یعنی اللہ کی پرستش کریں گے۔ وہ کون تھے؟ ابراہیم، یعنی آپ کے باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہ واحدہ، یہ سب پرستش کرتے تھے ایک معبود یکتا کی، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، یہ تو ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا اللہ والوں کا جو گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ، یعنی صرف ان کے ساتھ نسبت تمہارے لیے کافی نہیں ہے، ان کے طریقے کو بھی اختیار کرو۔ حدیث میں آیا کہ من بطأ بہ نسبہ، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کرے گا۔ تو نسب کا شریف ہونا اور نجیب الطرفین ہونا اور نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہونا بہت اعزاز کی بات ہے، سید ہونا، اولاد انبیاء میں سے ہونا بہت اعزاز کی بات ہے، اور بقیہ کو چاہیے کہ ان کا اس نسبت سے احترام اور ادب کیا کریں کہ اولاد رسول ہیں، اور اس نسبت سے ان کی توہین کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو اولاد انبیاء کا ایک شرف ہے، مگر ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس شرف کو چار چاند لگیں گے جب تمہارا عمل اچھا ہوگا۔ تو فرمایا کہ صرف نسب پر تکیہ کر نہ بیٹھ جاؤ، عمل اپنا اچھا کرو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کی بابت جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہاں پر روکتے ہیں انشاءاللہ، آگے اس میں کچھ مزید تفصیل ہے، آج یہیں تک مطالعہ رکھیں گے، کل انشاءاللہ العزیز پارے کا بھی اختتام ہوگا، چند آیات بعد، اور دوسرے پارے کا آغاز ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔